اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ابھی دیکھا نہیں آپ لوگ، دیکھو پہلا کام اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کرو ہندوستانی مسلمانوں، ان دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، ہندوؤں کے لیے نہیں، سکھوں کے لیے نہیں، کسی اور قوم کے لیے نہیں، دشمنوں کا لفظ نوٹ کرو، یہ لفظ نوٹ کرو۔ کبھی ہم نے ہندوؤں کے خلاف کچھ نہیں کہا، سکھوں کے خلاف کچھ نہیں کہا، دلتوں کے خلاف کچھ نہیں کہا، دشمنوں کے خلاف کہنے کا اختیار ہے، کہیں گے۔ مانتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سنویدھان کسی کے خلاف کچھ بولنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اسی ملک کا سنویدھان دشمن سے ہوشیار کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، دشمن کے خلاف بول رہے ہیں، بولتے رہیں گے۔ دیکھو بد دعا کرو ان کمینوں کے لیے۔ غیرت ایمانی ٹھنڈا ہو گیا ہمارا۔ نسیم آنند پتہ نہیں کہ کتنے باپ کا اولاد ہے، وسیم کہو، رضوی نہ کہو، رضوی رضا سے نکلا ہے۔ شیعہ حضرات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بریلوی حضرات بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے بچوں کا نام کبھی کبھار محمد رضا رکھتے ہیں۔ وسیم ایک مستعمل چیز ہے، لفظ ہے، میں اسے رضوی نہیں کہوں گا۔ اب وہ تو معلوم نہیں کہ ہے کون ہے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مدرسوں کے شان میں گستاخی کرتا ہے، دیوبند کے شان میں گستاخی کرتا ہے، اور دوسروں کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کیا کر رہی ہے حکومت، کیا کر رہی ہے عدالت؟ میں عدالت عظمیٰ سے گزارش کرتا ہوں، جس طریقے سے نسیم آنند کی زبان بے لگام ہوئی، جس طریقے سے وسیم ذلیل و خوار اور کمینے کئی باپ کے اولاد کی زبان بے لگام ہوئی، اس ملک کے کسی مسلمان کی زبان ایسے بے لگام ہوتی اب تک اس کا کیا حشر کرتے؟ کیا اسی کا نام سیکولرزم ہے؟ کیا اسی کا نام پیار ہے؟ کیا اسی کا نام محبت ہے؟ یہ جملہ اگر بولتے تو نہیں، ہم الحمدللہ شریف ہیں، ہماری زبانوں سے شرافت ہی کے الفاظ نکلتے ہیں۔ کسی قوم کے رہبر کے، کسی قوم کے بڑے آدمی کے خلاف کسی بھی قسم کا جملہ نکالنے پر پابندی خود قرآن لگاتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ایسی بہترین تعلیم کسی اور کتاب میں ہو تو بتاؤ۔ قرآن پاک کی تعلیم ہے یہ، جس قرآن کو جلانے اور مٹانے کی بات کرتے ہو، اس قرآن کی بات ہے یہ، قرآن کی تعلیم ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کو گالی نہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں نا، کی جانے والی چیز کو تم گالی نہ دو۔ کسی مورتی کو گالی دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، مورتی پوجا سے تو منع کرتا ہے اسلام، مورتی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے زیادہ پیارا سبق کہاں مل سکتا ہے میرے دوست؟ کیسے جملے اس پیاری ذات کے شان کے خلاف آج ملک کے رذیل، کمینے، ذلیل۔ میں نے ایک مرتبہ خدو صاحب عیدگاہ میں ہمارے اساتذہ اور والد محترم کے سامنے یہ جملہ کہا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سور اور کتا بھی نہ کہو۔ دنیا کی ہر مخلوق اپنی ذات میں نجس تو ہو سکتی ہے، لیکن اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق میرے آقا سے محبت کرتی ہے۔
اپنی ذات اور حیثیت کے مطابق میرے آقا سے محبت کرتی ہے۔ ہر ملک کے اندر کچھ لوگ بے لگام ہوتے جا رہے ہیں، وہ وسیم ہے نا، کبھی مسجدوں کے خلاف، کبھی مدرسوں کے خلاف، کبھی نبی کے خلاف۔ اور مجھے ایک بات یہاں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ میرے دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے ڈنمارک میں، پورا ملک جوش اور ہوش میں آ جاتا ہے۔ خود یہاں ہندوستان میں نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اور ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے مسلمان امن بھرا احتجاج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ ان کتابوں کا اجرا ہو رہا ہے، ان کتابوں کو کھولا جا رہا ہے، ان کتابوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے نبی کی شان میں ایسی گستاخی، توبہ 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 توبہ۔ لکھنے والا کمینہ رذیل اتنا اسلام کے خلاف ہے، اور ہندوستان سمجھتا ہے کہ وسیم مسلمان ہے۔ مسلمان نہیں ہے، ہرگز مسلمان نہیں۔ پہلے بھی مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ وسیم رضوی، جو وضاحت کرنے کے لیے بول رہا ہوں، وسیم رضوی مسلمان نہیں۔ اور اب تو اس کے مسلمان ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی کتاب لکھی ہے۔ اچھا، یہ کتاب لکھی ہے تو الگ بات، کئی جتنے لوگ اس میٹنگ میں ہے، سب کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کئی ایڈیشن میں چھپی ہوئی ہے، کئی ایڈیشن میں چھپی ہوئی ہے یہ کتاب۔ اب اسے برابر سیکورٹی دی جا رہی ہے، اسے بچنے اور بچانے کا کام چل رہا ہے۔ عظیم آنند کہتا ہے کہ وسیم بھائی کے بچانے کے بارے میں خوب زبردست سیکورٹی دی جائے، اگر کوئی وسیم بھائی کو مارے گا میں ماروں گا۔ یہ سب فالتو باتیں چھوڑ، عظیم آنند، اس نے کسی اور کے شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے اس کے شان میں گستاخی کی جس سے کائنات کا خالق سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر میرے باشان میں گستاخی کرتا تو دشمنی مجھ سے ہوتی، محبوب کے شان میں گستاخی کرتا دشمنی محبوب سے ہوتی۔ یہ کیا کہتے ہیں، مجاہد کے شان میں گستاخی کرتا شان مجاہد سے دشمنی ہوتی۔ لیکن یاد رکھو، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا خدا سے دشمنی بولنے کے برابر ہے۔ اور ایک تحقیق بتاتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے، تفصیلی گفتگو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، بات کروں گا اس پوری تحقیق کو۔ جتنے بھی تاریخ میں میرے پیغمبر کے ولادت کے بعد سے لے کر اب تک یہ بات نوٹ کر لے، تو نہیں بتا سکتا سیمانند وسیم کو، تو کیا تیرے بڑے بھی خبر سے یا گنگا کے چھوڑے ہوئے راج سے باہر آ جائے، اب وسیم رضوی کو دنیا کی کوئی طاقت پتا نہیں سکتی، یہ پکی بات ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جی سے کہنا چاہتا ہوں، وسیم رضوی کو سیکورٹی دینا اس ملک کے 35 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو توڑنے کے برابر ہے۔ مودی صاحب، تم وسیم رضوی کو ہرگز سیکورٹی نہیں دینا۔ اگر تم سیکورٹی دیتے ہو تو اس ملک کی طاقت کو کمزور کر رہے ہو، اس ملک کی سیکورٹی کو کمزور کر رہے ہو، اس ملک کے مان مریادوں کو کمزور کر رہے ہو۔ نوٹ کر لینا، نوٹ کر لینا، نوٹ کر لینا، اب وسیم رضوی کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، نہ امریکہ بچا سکتا ہے، نہ اسرائیل بچا سکتا ہے، نہ آسٹریلیا بچا سکتا ہے، نہ چائنا و جرمن بچا سکتا ہے، سیکورٹی بچا نہیں سکتی۔ نوٹ کرو، تحقیق کرو، میرے آقا کی شان میں جو کوئی گستاخی کرتا ہے، اس کا دشمن صرف اس ملک کا مسلمان نہیں ہوتا، زمین اس کی دشمن ہو جاتی ہے، آسمان اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور فرشتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور
دوسری چیزیں تمام اس کی دشمن ہو جاتی ہیں. اور تاریخ کا یہ بہت بڑی اور گہری بات بتا رہا ہوں, کان کھول کے سن لینا میرے دوستوں, دوسروں تک پہنچانا. آج تک پیغمبر کی ولادت سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, ان میں سے ایک بھی بستر میں نہیں مرا, بری موت مرا ہے. ایک بھی بستر میں نہیں مرا, بری موت مرا.